سانس دیے تھے، بتایا نا 60 سال، یہ حجت تمام ہے، کوئی بہانہ کچھ نہیں کر سکے گا بندہ کوئی کہ اللہ تم نے تو مجھے عمر ہی نہیں دی تو میں نے تو یہ کرنا ہی تھا بھائی، تو یہ تمام ہے۔ تو اس لیے ساری زندگی بھی میری بہن اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو اس سانس کی ایک نعمت کا نہیں کر سکتے، یہ جو صرف میں نے ابھی اندر اور آپ کو انہیل اور ایکسیل پہ بتا دوں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ اپنی نعمتوں کے بارے میں صبح سے شام تک جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اور سارا چیزیں آپ سوچ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی بہت زیادہ، ایک حدیث دیکھتے ہیں اور ایک تھوڑی بات اور پھر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو نبی پاک کو بھوک لگی بہت زیادہ، باہر نکلے، حضرت بکر صدیق مل گئے اور حضرت عمر، انہوں نے کہا ہمیں بھی بھوک لگی ہے سارے، تو آ جاؤ، ایک صحابی کے پاس چلے گئے، صحابی ابو الحسین، ان کا نخلستان تھا، وہاں چلے گئے، تو آگے گئے تو وہ میٹھا پانی لینے چلے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے کھانا کھلایا، وہی میٹھا پانی جو تھا وہ لائے دور سے، وہ بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی نعمتیں ہوتی ہیں، تو ٹیبل فریج بھرے پڑے ہیں، تو یہ نعمتیں تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اس وقت ان کو بتایا کہ اس میں جتنی تم نے استعمال کی ہیں سب کا سوال ہوگا۔ تو اب ہم نے بھی کھانا کھاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے، گروسریاں کرتے ہوئے کہ مجھے سارا چیزوں کا سوال ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو مجھے سوال ہے، اگر تو میں جواب دے سکتی ہوں کہ کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، کتنا علم لیا، اس پر کتنا عمل کیا، جوانی کہاں گزاری، یہ سارے سوالات ہیں، پیپر آؤٹ ہے، کتاب قرآن ہے، پڑھانے والے آ چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کے وارث سارے پڑھانے والے پیغمبر کے بعد اولیاء کرام، اور اس کے بعد یہ سارے علماء کرام۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو میری بہن۔ میری کوشش تھی کہ آج ان چیزوں کو پتہ چل جائے۔ ایک دو حدیثیں اور ہیں، اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ تھکاوٹ نہیں ہے تو ابن آدم کے قدم اس دن گڑ جائیں گے جب تک، یہ جو میں نے 5 سوال آپ کو بتائے ہیں، حدیث ہے یہ، جب تک وہ ان کا جواب نہیں دے لیتا، جو آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ حضرت اسرائیل سے کسی کی ملاقات ہوئی کہ بھائی تم اچھے بندے ہو، بغیر اطلاع کے آتے ہو، بندوں کو لے کے چلے جاتے ہو۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، عمر کی بات ہوئی تھی نا ابھی، تو حضرت اسرائیل سے پوچھا انہوں نے کہ تم کیسا کرتے ہو، تمہیں رحم نہیں آتا، تم آتے اور آ کر ہمارے بندے کو یا کسی کو آگے سے اٹھا کے چلے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، میں تو یہ تمہیں نوٹس بھیجتا رہتا ہوں، میری طرف ہے، میری ڈیوٹی ہے یہ، کہ میں ایسے تو نہیں کرتا کہ میں بس اوپر سے اترا، بندہ اٹھایا اور اوپر چڑھ گیا، میں ایسے نہیں کرتا، تو پھر کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نوٹس بھیجتا رہتا ہوں۔ اچھا، کیا نوٹس بھیجتے رہتے ہیں؟ اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی میری ڈیوٹی کا ایک پورا مجھے بتایا گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیا بیماری آ گئی کوئی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اپنا سدے باب کرو، کچھ صراط مستقیم دیکھو، کوئی اور ہے، بخار آ گیا، بخار تو ویسے ہی گناہوں کو جلاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹمپریچر ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، اور کیا ہے، بال سفید ہو گئے، لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں، ڈائی کر لیتے ہیں بڑے جوان، ہماری طرح سارے، ٹھیک ہے، مرنا تو نہیں تھا نا اس میں، لیکن فکر تو ہو جائے۔ عزرائیل بتا رہے ہیں کہ جب بال سفید آنے شروع ہو جائیں، سارے عمل چھوڑ کے علم الیقین اور عین الیقین کی طرف جاؤ، کیونکہ تم وزٹ کرنے والے ہو، حتیٰ زرتم المقابر پہ پہنچنے والے ہو جب بال آنے سفید ہو جائیں۔ اور کیا کرتے ہو؟ جب میں پوتے دیتا ہوں، نواسے نواسیاں شروع ہو گئے، کیونکہ وہ تو 13 سال میں شادیاں کر لیں، ہم تو کرتے ہی نہیں، تو پوتے نواسیاں کہاں سے آئیں؟ ابھی تو پھر ہم جوان ہیں، تو یہ تو ہمارے اوپر ہے، شریعت کے اوپر نہیں ہے، لیکن مین چیز بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پوتوں کا ہونا، نواسوں کا ہونا، بالوں کا سفید ہونا، بیماریوں کا آنا، یہ ساری چیزیں اسرائیل کی طرف سے ہیں، یہ اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہیں۔ تو آگے جو حدیث ہے اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، بھیڑیا، اللہ معاف کر دے، کیونکہ اب اس کو کوئی خواہش نہیں رہتی، نہ منہ میں دانت رہتے ہیں، نہ پیٹ میں کوئی آنت رہتی ہے، نہ چبانا اچھا لگتا ہے تو نہ ہضم کرنا اچھا لگتا ہے، تو فن تو وہی جوانی ہے، اللہ کو بھی جو ہم نے پڑھی ہے نا وہ اس کا یہی مطلب ہے۔ تو میری بہن، یہ ینگ لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ ہمارے نوجوان جوانی میں فحاشی، اوریانی، لغویات، تفریحات، ہر چیز کو فن سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ ینگ جو ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی سن لیں کہ حدیث ہے کہ عرش کے سائے تلے جو 7 لوگ ہوں گے ان میں جوان لوگ ہوں گے، 7 جنہوں نے جوانیاں دی ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ضرور کوشش کریں کہ میرے بچوں کو عرش کا سایہ ملے،
کون سی مائیں؟ اب ہم مائیں بھی ہیں، یہاں بچے بھی موجود ہیں، تو مجھے عرش کا سایہ مل جائے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ نہ سوچا کہ سب کو مل جائے گا، نہیں. اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے ان کو ملے گا. جو حکمران عادل حکمران ہوگا اس کو ملے گا، اور جو تاجر ایماندار ہوگا اس کو ملے گا عرش کا سایہ، اور ان جوانوں کو ملے گا. اب دیکھیں تو جوانی کتنی بڑی کیچ ہو گئی وہاں پہ. کہیں بھی نہیں، سب دھوپ میں کھڑے جل رہے ہوں گے اور ان کو عرش کا سایہ، یہ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ہاں ٹھیک کہتی نہیں، صحیح پڑھا تھا میں نے. ہو سکتا ہے آج اتنے بات ان کو اللہ کرے کہ ان کے دل میں اترے، ہم سب جوان بچوں کے دل میں یہ بات اترے کہ مجھے عرش کا سایہ لینا ہے، مجھے دنیا کا فن نہیں چاہیے، وہ ہے اصل میرے لیے. تو اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے اس پر ہم ہو جائیں. اور مال کہاں سے کمایا خرچ کیا، یہ حدیث جو ہے وہ بھی آپ سب دیکھ لیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. صحیح نوکری کرتی ہوں، جتنی مجھ پر آئی ہے تو اور صحیح کرتی ہوں یا نہیں کرتی. گھر بھاگ آتی ہوں، صحیح طور پہ جاب نہیں کرتی، یا جو بھی ہے کمائی، یا میرے شوہر کیا کر رہے ہیں، یا سود کا کاروبار ہے، یا سود کے اندر انوالو ہیں. یہ تمام چیزیں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دن آنے والی ہیں. وما علینا الا البلاغ.